السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین مکرم، میں غلام مصطفیٰ اپنے یوٹیوب فیس بک چینل پیام اسلام سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آج کا ہمارا سبق سورۃ آل عمران آیت نمبر 3 سے 5 تک مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل من قبل ھدی للناس وانزل الفرقان ان الذین کفروا بآیات اللہ لہم عذاب شدید واللہ عزیز ذو انتقام۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء۔ اللہ رب العزت ان آیات مبارکہ میں اپنا ایک بہت ہی پیارا فرمان کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ نزل علیک الکتاب بالحق، کتاب بالحق، کہ اتاری اللہ نے آپ پر، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرما رہے ہیں کہ نزل علیک الکتاب بالحق، کہ میں نے آپ پر حق کے ساتھ ایک کتاب جو ہے وہ نازل کی ہے۔ یعنی اس اللہ نے جو الحی القیوم ہے، جو کہ پچھلی آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کس نے اتاری ہے، اس اللہ نے جو الحی القیوم ہے، فرمایا مصدقا لما بین یدیہ، اس تصدیق کرتی ہے اس کی جو اس کے سامنے ہے، یعنی تورات اور انجیل اس کی بھی جو اس سے پہلے یعنی نازل ہو، کتب سماویہ جو ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی بھی تصدیق کرتی ہے، اگرچہ ان کتابوں میں تحریف ہو چکی، اور اس میں قرآن پاک کا بھی تذکرہ ہے۔ فرمایا وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، اور اس نے تورات اور انجیل نازل فرمایا، یعنی دونوں کتابوں کا یہاں تذکرہ فرمایا، اور قرآن پاک میں یہ تذکرہ فرمایا کہ اللہ نے اس بات کی اس قرآن پاک میں تصدیق کی ہے کہ جو پہلے باتیں جو تورات اور انجیل جو اتری ہیں وہ آسمانی کتب ہیں، ان کی تصدیق کی ہے، گرچہ اس میں رد و بدل ہو چکا۔ من قبل ھدی للناس، اس سے پہلے لوگوں کی ہدایت کے لیے، یعنی اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک سے پہلے بھی میں نے لوگوں کی ہدایت کے لیے کتب سماویہ نازل فرمائی ہیں۔ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ، اور اللہ نے فرقان اتارا۔ یہ جو فرقان ہے یہ اس کا مصداق قرآن مجید بھی ہے، تورات بھی ہے، اور معجزات بھی۔ یہ تمام اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں، یعنی فرقان کا مقصد حق اور باطل کے درمیان فرق کرنا، حق اور باطل کے مابین جو ہے وہ امتیاز کرنا۔ ان الذین کفروا، بے شک جو لوگ کافر ہوئے، یعنی انہوں نے انکار کیا بآیات اللہ، اللہ کی آیات کا، اللہ کے حکموں کا، اللہ کی نشانیوں کا، لہم عذاب شدید، ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں یہ میرا قانون ہے، جو میرے حکم کو نہیں مانیں گے، انکار کریں گے۔ ایک ہوتا ہے حکم پہ عمل کرنے میں سستی، اور ایک ہوتا ہے کہ سرے سے اللہ تعالیٰ کے حکم کو انکار کر دینا۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یعنی بالکل اللہ نے سخت جہاں الفاظ جو ہے استعمال فرمائے ہیں کہ وہ لوگ جو میری آیاتوں کو، میرے احکامات کو نہیں مانیں گے، یا جنہوں نے نہیں مانا، عذاب شدید، ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ واللہ عزیز ذو انتقام، آگے تھوڑا سا اور اللہ تعالیٰ نے سخت الفاظ استعمال فرمائے ہیں کہ اللہ تعالیٰ زبردست ہے اور انتقام لینے والا ہے۔ یعنی
اللہ رب العزت نے اپنے احکام کا تذکرہ فرماتے ہوئے یہ فرمایا ہے کہ جو لوگ میرے حکم کو نہیں مانیں گے تو میں اختیار رکھتا ہوں ان کو پکڑنے کا، ان کا محاسبہ کرنے کا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ بڑا زبردست ہے اور انتقام لینے کی بھی اللہ تعالیٰ حق رکھتے ہیں۔ جہاں اللہ نے اپنے شفیق، غفور یا ستار ہونے کا ذکر فرمایا تو اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی جان لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ یہاں عزیز ذو انتقام یعنی شدید العقاب بھی ہیں، عزیز ذو انتقام بھی ہیں۔ یہ دونوں جو شانیں ہیں ہمیں اللہ کی اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے۔ یہاں اللہ ستار اور غفار ہے تو وہاں اللہ رب العزت سخت بھی ہیں اور انتقام لینے کی، سخت سزا دینے کا اختیار بھی رکھتے ہیں۔ ان اللہ لا یخفی علیہ، یقیناً بے شک یقیناً لا یخفی کوئی چیز خفی نہیں ہے علیہ اللہ پر، اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، فی الارض ولا فی السماء، نہ زمین میں اور نہ آسمان میں۔ دیکھیں اللہ رب العزت کے یہ بیان کرنے کا انداز، اللہ فرماتے ہیں تم مجھ سے چھپ نہیں سکتے، یا تمہارا کردار یا تمہارے کرتوت مجھ سے چھپ نہیں سکتے۔ میں تو زمین و آسمان کے اندر ہر چیز کو جاننے والا، کوئی چیز سمندر کی تہہ میں، پہاڑوں کی چٹانوں پر، صحراؤں میں، ریت کے ذروں میں ملی ہوئی، انسان کے دل میں پیدا ہونے والے خیالات، اللہ فرماتے ہیں میرے سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، میں ہر چیز کو جاننے والا ہوں، ہر چیز کا علم ہے، علم رکھتا ہوں۔ تو اس لیے تم یہ مت سمجھو کہ اگر آج تم یہ کوئی عمل کر رہے ہو تو قیامت کے دن تم اس سے مکر جاؤ گے اور اللہ اس کا حساب نہیں کرے گا۔ بلکہ اگر ہم تھوڑا سا سوچیں، جب اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ ہمارے دونوں کندھوں پر دو فرشتے ہمارا ریکارڈ مرتب کر رہے ہیں کرامن کاتبین، تو اس کو یوں اگر ہم لیں کہ دو فرشتے بیٹھ کر ہماری ایک ویڈیو بنا رہے ہیں اور وہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے اور محفوظ ہو رہی ہے، اور قیامت والے دن اللہ تعالیٰ یہ سارے اعمال ہمارے سامنے حساب پیش کر دیں گے۔ جس طرح ہم آج کے دور میں یقین رکھتے ہیں کہ ہر جگہ کیمرے کی جی آنکھ دیکھ رہی ہے، خبردار کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے، تو اللہ نے دو آدمی، دو فرشتے یہاں جو بٹھائے ہوئے ہیں، وہ بھی ہر چیز، ہمارا ہر عمل کیمرے میں محفوظ کر رہے ہیں، ہماری مکمل ویڈیو بن رہی ہے، ہم اس سے انکار نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العزت ہمیں عاجزی نصیب فرمائے، ہمیں تقوی نصیب فرمائے، اور اس پیارے کلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہماری کمیوں، کوتاہیوں، لغزشوں، خطاؤں، غلطیوں کو معاف فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔